इतना मुश्किल होता है एक खातून के लिए घर को और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करके साथ लेके चलना। एक टाइम पे खाना देना, बनाना, करना और स्टूडेंट्स को इस तरह से हैंडल करना डेफिनेटली चैलेंजिंग था। लेकिन खुदा के फजल और एहसान के साथ वो स्पिरिट होती है ना, जो पैशन, फिर आपको रास्ते मिलते चले जाते हैं। इस तरह से आप एक यूनिक वैल्यू ऐड कर रही हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, अपने इदारे के जरिए। 40 मिनट्स का अगर लेक्चर है तो मेरे 20 से 25 मिनट आप शख्सियत की ग्रूमिंग के ऊपर गुजरते हैं। तो यूथ को मैं यही कहूँगी कि अपने बुजुर्गों के साथ, पेरेंट्स के साथ बड़े सिंसियर एंड लॉयल हैं। सेकेंडली ये कि शॉर्टकट्स मत यूज़ करें सक्सेस के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा ऐसे लोगों को अपने प्रोग्राम में दावत देते हैं जिनकी गुफ्तगू से, जिनकी ज़िंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ये पिछले कई बरसों से शोबा तालीम व तदरीस के साथ वाबस्ता हैं। तकरीबन 18 साल से इन्होंने टीचिंग भी की है, जॉब भी उसमें शामिल है, लोगों को पढ़ाया भी है और इसके साथ साथ ये आज अपना एक एजुकेशन का बिज़नेस भी कर रही हैं। हम उसके बारे में भी इनसे जानेंगे कि वो विज़न और आइडिया इनके पास कैसे आया। लेकिन इनकी ख़ास बात जो इनके साथ गुफ्तगू के दौरान मुझे पता चली वो ये है कि इन्होंने अपने घर को भी संभाला और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी देखा और दोनों चीज़ों में कामयाबी के साथ काम किया बग़ैर किसी सपोर्ट के, जो कि बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत ही बाहिम्मत खातून है। आज हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ़ाइज़ा काशिफ साहिबा, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी फाइन सर। कैसे हैं आप, बताइए? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं आगाज़ यहाँ से मैम करना चाहूँगा कि आप को फाउंडर हैं ITA की, इंटरनेशनल जो है वो टीचर्स अकेडमी। इसका आगाज़ तो आपने बहुत बाद में किया, उससे पहले आप जॉब भी करती रहीं और टीचिंग भी करती रहीं। वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? दैट वाज एन ऑसम एक्सपीरियंस। एक्चुअली मैंने आँख ही एक ऐसे घराने में खोली जहाँ पर पहले से मेरी वालदा एक गवर्नमेंट टीचर थी, एक बड़ी लॉयल, एक ईमानदार, और घर में ट्यूशन्स का भी रवाज ऑफ कोर्स हुआ करता है जब एक उस्ताद पढ़ा रहा होता है। तो यूँ कहिए कि घर में मुझे वो तमाम तरबियत और एक परफेक्शन जो है वो वहीं से मेरे पास थी। मुझे याद पड़ता है कि माँ कभी कहीं जाती थी तो वो मुझे एक जिम्मेदारी दे जाती थी कि ये बच्चों को तुमने करवाना होगा। तो यूँ समझिए कि बहुत छोटे लेवल से ही टीचिंग का आगाज़ तो तभी हो चुका था। एक्सपीरियंस मेरा बहुत कमाल रहा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो लोगों के कॉन्सेप्ट्स हैं कि इस्तिज़ा की इज़्ज़त नहीं है माजरत के साथ, ये इंतहाई गलत कॉन्सेप्ट है। मेरा जो विजन रहा, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, डेट व ऑसम एंड पॉजिटिव वन। बच्चों ने इस कदर प्यार दिया, बहुत, बल्कि एक आइडियल, एक रोल मॉडल कंसिडर किया मुझे, बिकॉज मैं मल्टीपल स्किल्स के साथ काम कर रही थी। मैंने फ़िज़िक्स, तो बेसिकली फ़िज़िक्स में हूँ, फ़िज़िक्स टीच की। मैंने उर्दू का बहुत अच्छा शगफ भी था, बहुत अच्छा कमाल रखती थी वालदा की वजह से। इंग्लिश का भी बहुत अच्छा मेरे पास एक हुनर था। तो मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए। तो बच्चों ने मुझे एज अ रोल मॉडल लिया। कैन यू इमेजिन कि दोज स्टूडेंट्स who were the students in 2009, they are still in contact with me. अच्छा, they have become the doctors, many of them बन गई ना उनकी, बिल्कुल। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि अब साइंस आप पढ़ा रही थी, बेसिकली फिजिक्स जैसे आपने बताया, फिर आपका लैंग्वेजेस में इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? Yes, exactly. ये पेरेंट्स के साथ आई वुड लाइक टू शेयर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर। पास लोग बच्चों को, खैर टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि प्रेशराइज तो नहीं मुझे किया गया। मेरा शौक जो था वो कम्युनिकेशन और लैंग्वेजेस की तरफ बहुत शुरू से था। अब आपको पता है, माशरे की जो नीड है उसको देखते हुए मेरे पेरेंट्स ने मुझे गाइड किया कि यू शुड हैव अ बेसिक एंड ग्राउंड डिग्री। आप साइंसेस में कीजिए जिसकी एक वैल्यू है। सो उसके बाद वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन। और आप ये देखिए कि लैंग्वेजेस की तरफ कैसे आना हुआ, चूँकि शौक था, अंदर वो जसूमा था, वो जरासीम पाया जा रहा था। शौक था लेकिन डिस्कवर नहीं हुआ था, या यूँ कहिए कि मैं उस लाइन पे आई नहीं थी। जब एक बच्ची की पैदाइश के बाद मैंने गॉट मैरिड और जॉब मेरी चलती रही। ये भी मैं यहाँ मेंशन करूँगी कि मुझे बहुत अच्छे सपोर्टर्स इस लिहाज से मिले कि उन्होंने मेरी जॉब पे किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। बट व्हेन आई थॉट कि अब बच्चे हैं तो बच्चों को, असल वी आर डूइंग एवरीथिंग फॉर आवर चिल्ड्रन। बिल्कुल ऐसे मैंने गॉट द बेबी, तो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर मी। सो मैंने कहा इस तोहफे की हिफाजत मुझे पहले करनी है। देन आई लेफ्ट द जॉब एक्चुअली। थोड़ा सा गैप आया, बट आई थॉट यार मैं तो जंग लग रहा है। आई फेल्ट माई सेल्फ कि मैं तो एक इलिटरेट पर्सन हो गई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कुछ आता नहीं है। फिर मैंने इस तरह सोचा कि क्या काम है जो मैं घर पे रह के कर सकती हूँ।
میں نے آغاز اس طرح کیا. بالکل ایسے ہی اسپوکن کا میرے پاس علم تھا. اپرچونٹی کو آپ نے ایگزیکٹلی اس اپورچونٹی کو میں نے اس کو ڈیفائن بھی کیا اور خود سوچا کہ یار وٹ کین آئی ڈو ایکچولی بی ایٹ ہوم. سو میں کو فاؤنڈر ہوں ITA کی. میرے ساتھ ایک موصوف مجھے ملے مسٹر عمران لطیف. میں وڈ لائک ٹو مینشن اوور ہیئر. ہمیشہ کہتے ہیں محسنوں کو یاد رکھنا چاہیے. بالکل ایسے بہت عجیب سے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی ہوئی نیکی کو بھول جاتے ہیں. سو یوں کہیے کہ خدا نے وہ ہاتھ مجھے دیا اور میں نے تھاما اور وہ اس فیلڈ کی طرف مجھے لے کہ آپ کا انگلش کا ایکسنٹ اچھا ہے سو آپ ٹیچ کیجئے. پھر IELTS کی طرف آ گئی اور پھر میں نے کہا کیوں نہ یہاں جرمن لینگویج کے ٹیچرس بہت کم ہیں, بہت ریئر ہے. اچھا میم ITA کی طرف ہم ذرا آتے ہیں. مجھے پہلے یہ بتائیے گا کہ بینگ اے وومن آپ نے پروفیشنلی اتنا کام کیا اور جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے گھر کو بھی ساتھ ساتھ مینیج کیا, تو اس کو ایز اے چیلنج آپ نے لیا, اس میں کیا مشکلات آپ نے فیس کی اور کتنا مشکل ہوتا ہے ایک خاتون کے لیے گھر کو اور اپنی پروفیشنل لائف کو بیلنس کر کے ساتھ لے کے چلنا؟ ایگزیکٹلی جی, یہ تو بہت سارے لوگ مجھ سے یہ کوشچن پوچھتے ہیں, ہاؤ ڈو یو ڈیل اینڈ ہاؤ ڈو یو مینیج. تو میں کہتی ہوں پرسن ہیز اے لاٹ آف اسکلس. اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کر دی ہے نا اشرف المخلوقات, وہ بہت ساری کوالٹیز کے ساتھ کر دی ہے. سو آپ ہر شخص ایوری پرسن کین ڈو ایوری تھنگ. چیلنجنگ تھا, بالکل تھا, چھوٹے بچوں کو ہینڈل کرنا اور پھر اسٹوڈنٹس کو ایگزیکٹلی پراپر ٹائم دینا. بٹ اس میں آئی ووڈ لائک ٹو مینشن اوور ہیئر کہ ہسبینڈ نے بہت ساتھ دیا, ٹھیک ہے. لیکن میں ایک بڑا ایک اسکیمیٹیکلی چلتی تھی اپنی ذات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے, ٹھیک ہے. سو جو کام تھا کس طرح سے مینیج کرنا ہے, مجھے ہنڈیا کس ٹائم پہ بنانی ہے. بینگ اے وومن, میں ایک عورت ہوں, ایک ماں ہوں, ایک بہن بھی ہوں, ایک بیٹی بھی ہوں. تو مدر ان لا تھی میرے ساتھ, وہ رہتی تھی, میں نے انہیں بھی ہینڈل کیا, ان کی خوراک کا بھی خیال رکھنا, وقت پہ دینا. تو میں نے ایک ٹائم ٹیبل بنایا ہوا, سیٹ کیا ہوا تھا. اور ون تھنگ مور, میں زیادہ سوتی نہیں ہوں. میں اپنی ذات کے اوپر ان چیزوں کو رکھے کہ کہاں سے میں ٹائم نکال سکتی ہوں, اپنی ذات کو جو نہیں دینا وہاں سے نکال کر میں نے اس کو مینیج کیا. پھر اکثر یہ ہوتا تھا کہ ٹائم پہ کھانا دینا, بنانا, کرنا اور اسٹوڈنٹس کو اس طرح سے ہینڈل کرنا ڈیفینیٹلی چیلنجنگ تھا. لیکن خدا کے فضل اور احسان کے ساتھ جب اسپرٹ ہوتی ہے نا, جب پیشن, تو پھر آپ کو راستے ملتے چلے جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی. تو اچھا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, اب ہم آتے ہیں ITA کی طرف, انٹرنیشنل ٹیچرس اکیڈمی, جس کے آپ کو فاؤنڈر بھی ہیں, ڈائریکٹر بھی ہیں. اس کا ویژن کیا تھا اور اب یہ کرنٹلی کن کن پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہے؟ تھوڑا سا تو آئیڈیا ہو گیا جو آپ نے پہلے ذکر کیا لینگویجز کی, لیکن بیسک اس کا ویژن کیا تھا اور ابھی اس کے کرنٹ پروجیکٹس کیا ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے. میں نے جب میں ٹیچ کر رہی تھی, جب گھر پہ تھوڑا سا میں نے ایک سسٹم کو چلایا, تو گھر پہ آپ کو پتہ ہے ایک لمیٹڈ اور ایک ریسٹرکٹیڈ پیمانے پہ آپ کام کر سکتے ہیں. بہت سارے بچوں کی مجھے بہت ساری سجیشنز آئیں کہ میم آپ کو ایک مین پہ کھولنا چاہیے, آپ کو کام کرنا چاہیے. تو دین آئی ٹولڈ یو دیٹ ایک مصروف تھے, تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ ہم اس کو ایک بڑے لیول پہ, ایک مین پہ, مارکیٹ پہ جا کر اس کو آغاز کر دیتے ہیں. ہمارے پروجیکٹس کے اندر کافی ساری چیزیں ہیں. فرسٹ آف آل ہمارا جو بیسک فوکس ہے وہ لینگویج ہے, IELTS ہے, ٹھیک ہے, اور لینگویج ہے, جس میں جرمن لینگویج ہماری بہت الحمدللہ اس کو اور بہت زیادہ بوسٹ ہو رہی ہے. بہت کم لوگ, بہت کم ٹیچرس پائے جاتے ہیں. اسپینش بھی ہے, ڈچ بھی ہے, یعنی لینگویجز کو فوکس اور کنسلٹینسی, یعنی آپ کی ابراڈ کے لیے بھی ہم اسٹرینتھ ہے وہ لینگویجز ہے, لینگویجز اور کنسلٹینسی. جی ایگزیکٹلی, ٹھیک ہو گیا. اچھا میم, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے آپ ایک یونیک ویلیو ایڈ کر رہی ہیں اس آرگنائزیشن کے ذریعے, اپنے ادارے کے ذریعے؟ اچھا میں یہاں بالکل, آپ کا بہت اچھا کوشچن ہے, آئی اپریشیٹ دیٹ. میں نا خالی پڑھاتی نہیں ہوں. میں قاسم شاہ صاحب سے ٹو بی ویری آنیسٹ بڑی امپریس بھی ہوں, اور میرے اندر بھی شاید وہ میں سمجھتی ہوں جامس کہ میں نا لوگوں کو بکش نالج کے علاوہ اس پلیٹ فارم سے سوشل ایشوز کے اوپر, پریکٹیکلس کے اوپر, کیسے ہاؤ ٹو اسپینڈ دا لائف اینڈ ہاؤ ٹو میک, اینڈ کس طرح یوتھ کو بہت سارے میسیجز دیتی ہوں. یو کانٹ امیجن کہ میرا اگر 40 منٹس کا اگر لیکچر ہے تو میرے 20 سے 25 منٹ آپ شخصیت کی گرومنگ کے اوپر گزرتے ہیں. اور اکثر میں قاسم صاحب کی وہ سنتی ہوں, کافی کوٹیشنز, چیزیں, اور وہ بھی میں ایڈ کرتی رہتی ہوں, ان کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. تو میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ میں اس پلیٹ فارم سے خالی ایک نالج نہیں دے رہی, بلکہ معاشرے میں ایک پازیٹیو کردار بھی ادا کر رہی ہوں. کیونکہ ایک ماں ہونے کے ناطے, روحانی ماں ہوں میں تمام بچوں کی, چاہے خاتون ہے, مرد ہے, لڑکی ہے. میرے پاس ینگ جنریشن بہت آتی ہے, تو میں بڑی ان کی مائنڈ کی نا گرومنگ بڑے ایک پازیٹیو اور ایک بڑے اگین آئی ایم سیئنگ کہ اسٹل آئی ایم دا رول ماڈل فار دیٹ. صحیح. میم اس ادارے کو لے کے, یا ویسے آپ نے اپنے طور پہ کوئی اور اگر فیوچر گول دیکھا ہو, یا کوئی ایسا خواب جس کی ابھی تعبیر نہ ہوئی ہو, تو وہ کون سا ہے؟ آپ کیا مزید کرنا چاہتی ہیں؟ جی ایگزیکٹلی, ابھی یہی من ہے کہ اس کو ایک تو ایکسپینڈ کروں, اور اس کی کچھ شہروں میں جہاں سے بچے
ہمیں اپروچ نہیں کر پاتے, پھر وہ ہم سے بیچارے آن لائن فیسلٹیز لیتے ہیں. ان علاقوں میں میرا دل ہے کہ اس کی برانچز جو ہیں وہ کھولی جائیں تاکہ کوالٹی آف ایجوکیشن جو آلریڈی الحمد للہ وی آر گیونگ تو ہم وہ پرووائڈ کر سکیں. یہی ایک گول ہے اور یہی ایک مقصد ہے کہ پازیٹیو وے کے ساتھ. میم آپ نے جیسے بتایا کہ آپ جن بچوں کو پڑھاتی ہیں آپ ان کی انسپائریشن بن جاتی ہیں, ظاہر ہے آپ کچھ ایسی ویلیو ایڈ کرتی ہوں گی. ایک تو یہ بتائیں کہ آپ کیا ویلیو ایڈ کرتی ہیں, دوسرا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہماری یوتھ اور خاص طور پہ خواتین, ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گی کہ وہ ایکسلنس کو, سکسیس کو کیسے اچیو کریں؟ بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھا کوشچن ہے. یوتھ ہماری ابھی نا جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کچھ, میں آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو مینشن اوور ہیئر, یوٹیوب سبھی کے پاس ہے, ایکسیس سوشل میڈیا کی سبھی کے پاس ہے, تو میں بچوں کو بہت بتاتی ہوں شارٹ کٹس مت یوز کریں. جو میں نے ترقی کی ہے نا الحمد للہ میں اسے ترقی سمجھتی ہوں, اور اس کے پیچھے بڑی دعائیں ہیں. میں نے اپنے بزرگوں کی بہت خدمت کی ہے, مدر ان لا سے لے کر اپنی والدہ اسٹیٹ میں بڑی خوشی محسوس, اور یقین مانیے اس کا رنگ میں نے اس انداز میں دیکھا کہ اس نے ہمیشہ عزت دی ہے. تو یوتھ کو میں یہی کہوں گی کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ, پیرنٹس کے ساتھ بڑے سنسیئر اینڈ لائل رہیں پلیز. سیکنڈلی یہ کہ شارٹ کٹس مت یوز کریں سکسیس کے لیے, ہمیشہ نہال نیچے سے اوپر, ہارڈ ورک کے ساتھ. پودا ہمیشہ چھوٹا, بیج سے پودا اور وقت لگتا ہے, یہ بہت ڈیفینیٹلی, تو شارٹ کٹ نہیں. اور خواتین کے لیے میرا ایک پیغام ہے, بعض لوگ مجھے بڑا دیکھ کر یا اسٹیٹس پہ دیکھتے ہیں, یا میں جہاں کانفرنسز اٹینڈ کرنے جاتی ہوں تو ان کا بڑا ایک آئیڈیل سا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ یہ تو بندی کر سکتی ہے جی, اس کے تو نوکر چا کر, یہ نہیں. میں بھی آپ کی طرح عامی خاتون ہوں, بالکل جیسے آپ چار دیواری کے اندر, چاہے آپ ورکنگ نہیں ہیں, بالکل میں بھی وہی کچھ کر رہی ہوتی ہوں. میرے ساتھ بھی وہی ویلیوز ہیں, میں ماں ہوں, میں بیوی بھی ہوں, بیٹی بھی ہوں, اگین میں کہہ رہی ہوں. سو یہ کنسیڈر نہ کریں کہ اس کے پاس تو یہ ہے اس لیے. اور ایوری پرسن ہیز اے یونیک اسکل, یاد رکھیے گا خدا تعالیٰ نے ہر شخص کو ایک اسکل کے ساتھ کچھ نہ کچھ ڈالا ہے اس میں. تو ہم یہی کہوں گی لاسٹ میں کہ خواتین اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں پلیز, کہ ہم نہیں کر سکتی. خاتون تو میں کہتی ہوں پہاڑ بھی ہلا سکتی ہیں اپنی جگہ سے, اگر وہ چاہے تو. میم قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ شاید میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں بیان کرنے کے لیے. شاید میں کھیل تو لیتی ہوں لفظوں سے, لیکن اب اگر میں اس کو ڈیفائن کروں تو ایک تو مجھے ان کی جو سوسائٹی کے اندر وہ ایک پازیٹیوٹی دیتے ہیں, لوگوں سے بات کر کے, ان کے سیناریوز کے بارے میں ڈسکس کر کے, کیسے سوشل ایشوز کو اوور کم کیا جا سکتا ہے, کیسے اس کو ہم سولو کر سکتے ہیں, یہ ان کی بڑی مجھے زبردست چیز لگتی ہے. اور ایک نا خدا تعالیٰ نے کسی کو یہ ہنر دیا ہوتا ہے, کسی کی آواز میں یہ جادو رکھا ہوتا ہے کہ وہ بات کرتی ہے تو اثر رکھتی ہے. تو مجھے بھی ایسے لگ رہا ہے کام بہترین زبردست. میں بلکہ اٹس ناٹ بائی دا فرسٹ وزٹ اوور ہیئر, سو مجھے آئیڈیا نہیں تھا ٹو بی ویری آنیسٹ. یوٹیوب پہ میں نے دیکھا سب کچھ, بٹ وین آئی وزٹڈ قاسم فاؤنڈیشن تو آئی جسٹ کیم ٹو نو کہ واؤ, یہاں بہت اعلیٰ بہت زبردست قسم کے پروجیکٹس چل رہے ہیں. ایک پیٹریوٹک پرسن ہونے کے ناطے آئی سلیوٹ ہم. دیٹس ویری فیبولس. تھینک یو سو مچ فائزہ کاشف صاحبہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور آپ نے اتنی مفید گفتگو کی جو کہ یقیناً ہم سب کے لیے بہت فائدہ مند ہے. ناظرین مجھے امید ہے کہ اس انٹرویو سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا, آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گا ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.